اور یزیدی لشکر میں سے نکلا۔ اگر ہزاروں میں سے ایک آدمی نکل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر چند افراد میں سے ایک آدمی زیادہ ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ تھی کہ ہور تھا جنتی لیکن کھڑا تھا دوزخیوں میں۔ جب امام علی مقام کی بصیرت افروز نگاہ نے دیکھا تو امام علی مقام گئے اور جا کر پکارا، کیونکہ یہی پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا۔ ہور نکلا اور نکل کر امام علی مقام کے سامنے آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے ابن رسول، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہے کوئی اولاد رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا، تو حضرت میں حاضر ہوں۔ اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مجھے قیامت والے دن نصیب ہوگی؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری پہلی کوتاہیوں کو درگزر کرے اور مجھے معاف فرمائے، میں اب آپ پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ ہور تلوار نکال کے یزیدی لشکر کے سامنے گئے۔ عمر بن سعد نے کہا، دیکھو یہ ہماری فوج کا سالار تھا اور اب اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، اس کو وہ سبق دو کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ یزیدی لشکر کا افسر عمر بن سعد تھا۔ یہاں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور پاک کے جلیل القدر صحابی تھے، اور عمر بن سعد ان کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا وصال ہو چکا تھا، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا بدبختی کا شکار ہو جائے گا اور آل رسول پر ظلم و ستم کرے گا۔ عمر بن سعد کو یزید نے رے کی گورنری دی تھی۔ رے ایران کا بہت مشہور شہر ہے۔ رے پرانا نام ہے، آج کل رے کو کہتے ہیں تہران، جو ایران کا دارالسلطنت ہے۔ عمر ابن سعد کو رے کا گورنر مقرر کیا اور یہ رے میں جا رہا تھا تاکہ وہاں جا کر اپنے فرائض پورے کرے اور اپنا عہدہ سنبھالے۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھا کہ اس کو یزید کا پیغام ملا ابن زیاد کی معرفت کہ رے میں جا کر اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے کربلا میں جاؤ اور حسین کا مقابلہ کرو، اس کے بعد تمہیں یہ گورنری ملے گی۔ چنانچہ جب اس کو یہ پیغام ملا تو یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد نے اسے کہا کہ تمہیں کربلا جانا پڑے گا اور حسین سے لڑنا پڑے گا، اور معاذ اللہ ان کا سر تن سے جدا کر کے پہلے میرے پاس اور پھر یزید کے پاس پہنچانا پڑے گا۔ اس نے کہا، میں نواسہ رسول کے ساتھ نہیں لڑوں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر گورنری کا عہدہ واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی۔ عمر بن سعد نے اپنے دوستوں سے پوچھا، سب نے یہی مشورہ دیا کہ رے کی گورنری چھوڑ دو لیکن فرزند رسول کا خون اپنے سر پر مت لو۔ عمر بن سعد کا ایک بھانجا تھا جس کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ۔ وہ آیا اور کہنے لگا کہ ماموں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم حسین کے مقابلے جا رہے ہو، میری یہ درخواست ہے، یہ تو رے کی گورنری ہے، اگر روئے زمین کی بھی گورنری ہوتی تو تب بھی میں تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ گورنری چھوڑ دو لیکن نواسہ رسول کا خون اپنے سر پر مت لو۔ ماموں، تم جانتے ہو کہ ان کا بڑا مرتبہ ہے اور رسول کریم کی آنکھوں کے تارے ہیں، جنت کے سردار ہیں، کسی بھی حال میں ان کا خون اپنے سر پر مت لینا۔ عمر بن سعد نے کہا، بیٹے تم نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے، میں یہی کروں گا۔ لیکن عمر بن سعد کو ساری رات نیند نہ آئی، یہ کشمکش میں ساری رات اضطراب میں تھا۔ کبھی یہ سوچتا کہ اگر میں فرزند رسول کا خون کروں گا تو واقعی میرا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا، اور کبھی یہ سوچتا کہ جو میرے دل کی تمنا ہے، میں رے کی گورنری نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ایک عرصے سے تمنا و آرزو رکھتا تھا کہ مجھے حکومت ملے۔ ساری رات اسی اضطراب میں گزری۔ صبح ہوئی، یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد نے کہا، کہو کہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بہتر تو یہی تھا کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ معاف کر دیں گے، کاغذ واپس دے دو، عہدہ کسی اور کو دے دیں گے۔ عمر بن سعد نے دنیا کے فانی اقتدار کی خاطر یہ فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں گورنری کا عہدہ کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر تم یہ شرط رکھتے ہو کہ میں نواسہ رسول کے مقابلے پر جاؤں تو میں تیار ہوں۔ دنیا کے اقتدار کی خاطر یہ نواسہ رسول کا خون بہانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ یہ بھی لشکر لے کر چلا گیا اور امام علی مقام کے مقابلے پر آ گیا۔ اے ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی تجھ کو جلد ہی سزا ملی۔ دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ ہے شوق طرب کی ہوا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستاں، اب دیکھنا جہیم میں جس دم سزا ملی۔ جب ہر یزیدی لشکر سے نکلے تو یزیدی ٹوٹ پڑے۔ حضرت ہر نے حملہ کر دیا، اور آپ کا حملہ یوں سمجھیں کہ قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ غرض یہ کہ آپ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت ہر کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے سامنے حضرت عقیل کے فرزند حضرت مسلم کے بھائی کھڑے تھے جو اجازت طلب کر رہے تھے۔ امام پاک نے ان کو گلے سے لگایا اور اجازت دی۔ وہ بھی میدان جنگ میں گئے اور اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا، بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا، اور آخر میں وہ بھی جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں چلے گئے۔ بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھتیجے تھے، حضرت حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے، فاطمہ الزہرا کے پوتے۔ انہوں نے فرمایا، چچا جان ہمیں رخصت کیجیے۔ جب امام علی مقام نے اپنے بھتیجوں کو دیکھا تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا کہ میرے بچوں، میں تمہیں یہاں تیر کھانے کے لیے نہیں لایا تھا، تمہیں میں
اجازت نہیں دیتا تم خیموں میں چلے جاؤ اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جانا، لیکن بھتیجے اصرار کر رہے تھے چچا جان ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے اور میدان جنگ کی طرف روانہ کیجیے، ہم بھی جنت الفردوس میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں۔ وہ بچے جو شوق شہادت میں سرشار تھے، امام علی مقام نے انہیں بھی اپنے سینوں سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے میدان جنگ میں گئے، بہت سے یزیدیوں کو واصل با جہنم کیا اور آخر میں خود بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر گئے۔ اب امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے آپ کا وہ بھتیجا کھڑا تھا جن کے ساتھ حضرت سیدہ سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا۔ یہ حضرت قاسم تھے جو 19 سال کے نوجوان تھے۔ جب امام علی مقام نے حضرت قاسم بن حسن کو دیکھا تو آپ رونے لگ گئے اور فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں کس طرح رخصت دوں، میرے بھائی کی آرزو یہ تھی کہ تمہارا نکاح سکینہ سے کر دیا جائے، میرے بعد مدینہ منورہ جا کے تم سکینہ سے نکاح کر لینا۔ اور حضرت قاسم فرما رہے تھے کہ چچا جان میرے ابا جان نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا اس تعویذ کو تب کھولنا جب کوئی بڑی مصیبت کا وقت آئے، تو میں نے وہ تعویذ کھولا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بیٹا قاسم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا بھائی حسین میدان کربلا میں دشمنوں میں گھر جائے گا اور دشمن اس کے خون کے پیاسے ہوں گے، تو میرے بیٹا اگر میرے بیٹے ہو تو اس وقت اپنی جان کو عزیز مت سمجھنا بلکہ میرے بھائی حسین پر اپنی جان کو قربان کر دینا، کیونکہ اس وقت جو حسین پر قربان ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہوگا۔ تو چچا جان مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیجیے تاکہ میں جنت الفردوس میں جا کے اپنی پیاس کو بجھاؤں اور اپنے ابا کے قدموں میں جا کے کہہ دوں کہ ابا جان میں آپ کی آرزو پوری کرایا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے اس بھتیجے کو بھی سینے سے لگایا اور میدان جنگ کی طرف رخصت کر دیا۔ حضرت قاسم نے یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کو واصل با جہنم کر دیا۔ آخر میں حضرت امام قاسم بھی زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرے اور جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ امام علی مقام کے چاروں بھتیجے شہید ہو گئے۔ چاروں کے شہید ہونے کے بعد حضرت سیدہ زینب آپ کی حقیقی بہن اپنے مہر و ماں کو لیے کھڑی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اے میرے بھائی حسین، میرے بچے بھی آپ پر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میری بہن، مجھ پر یہ مصیبتوں کے پہاڑ مت توڑو، میں ان بچوں کو اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہاں آ کر یہ تیر کھائیں یا یہ نیزوں پر اچھالے جائیں، یہ میرے بھانجے ہیں، میں کن آنکھوں سے ان پر تیر برستے ہوئے دیکھوں گا۔ لیکن سیدہ زینب یہی کہہ رہی تھی کہ حسین ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری بہن کے بیٹے تم پر قربان نہ ہو اور یہ پیچھے رہ جائیں۔ میں بھی جنت الفردوس میں جا کر اپنی والدہ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماں میں نے اپنے بیٹے تمہارے لال پر قربان کرے ہیں، میرے بیٹے بھی اب جنت الفردوس میں ہی جا کر اپنی پیاس بجھانے کی آرزو رکھتے ہیں، ان کو بھی سینے سے لگاؤ، رخصت کر دو۔ امام علی مقام نے اپنے دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کر دیا۔ حضرت زینب رو پڑی، انہوں نے اپنا منہ چادر میں چھپا کر اپنے بچوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ یہ دونوں نوجوان جو ہی آگے بڑھے، امام علی مقام دوڑے گئے اور دوڑ کر اپنے حقیقی بھانجوں کے جسموں کو اٹھا کر لائے اور لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا اور فرمایا کہ لو زینب، تمہاری آرزو پوری ہو گئی ہے، تمہارے دونوں بیٹے جنت الفردوس میں جا کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ سیدہ زینب اپنے بچوں کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹوں، تم اپنے ماموں پر نثار ہو گئے ہو، تم نے اپنی ماں کو خوش کر دیا ہے، تمہاری ماں تم سے راضی ہے۔ امام علی مقام اپنے دونوں بھانجوں کی شہادت کے بعد سیدہ زینب کو خیمے میں لے جاتے ہیں تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے نور نظر 6 ماہ کے علی اصغر شدت پیاس سے ان کی زبان باہر آ گئی تھی اور ماں کہہ رہی تھی کہ حسین، اس بچے کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، کیسے بھی کر کے اس بچے کی پیاس بجھاؤ۔ حضرت عباس علمدار نے جب یہ بات سنی تو بے قرار ہوئے اور کہا حسین مجھے اجازت دو، میں ابھی نہر فرات سے پانی لا کر اس بچے کی پیاس بجھاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا بھائی صبر سے کام لو، ان کی پیاس اب جنت الفردوس میں ہی جا کر بجھے گی۔ لیکن حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ بھائی میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے قلعہ خیبر کا دروازہ اپنی ایک انگلی پر اٹھا لیا تھا، میں بھی نہر فرات سے پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس بجھاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار نے پانی کا مشکیزہ کندھے پر چڑھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے نہر فرات میں پہنچے، گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا، بڑی تیزی سے پانی بھرا اور اس کا منہ باندھ کر بائیں کندھے پر چڑھا لیا۔ حضرت عباس علمدار پانی کو پینے لگے، جب وہ پانی پینے لگے تو حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آئی۔ حضرت عباس علمدار نے کہا کہ اے عباس، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم علی اصغر کی پیاس سے پہلے اپنی پیاس بجھا لو۔ حضرت عباس نے گھوڑے کو نہر سے نکالا، جب گھوڑے کو نہر سے نکالا تو وہ ظالم محاصرہ کیے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے محاصرہ توڑا، جب محاصرہ توڑا تو پھر انہوں نے محاصرہ کیا، آپ نے پھر محاصرہ توڑا۔ شیر خدا کے فرزند محاصرہ توڑتے ہوئے لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن آپ ایک تھے اور وہ 4000۔ انہوں نے محاصرہ کر کے آپ پر تیروں کا میل برسا دیا، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور آپ کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ انہوں
نے محاصرہ تنگ کر دیا اور پیچھے سے موقع پا کر آپ کے بائیں بازو کو شہید کر دیا۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، مشکیزے کو دائیں کندھے پر چڑھا لیا، ان بے دینوں نے دائیں بازو کو بھی شہید کر دیا۔ مشکیزہ اب گرنے لگا، شیر خدا کے فرزند کی ہمت مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیتے ہیں۔ ان بے دینوں نے مشکیزے پر تیر مارے، چند تیر مشکیزے پر لگے جس کی وجہ سے مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی گرنے لگا، اور آپ کہہ رہے تھے اے کاش علی اصغر آج میں تمہاری پیاس بجھا سکتا۔ ان بے دینوں نے نیزوں سے اچھال کر آپ کو نیچے گرایا۔ امام علی مقام نے دیکھا اور کہا کہ اب حسین پردیس میں غریب الوطنی کے عالم میں بے سہارا ہو گیا۔ امام علی مقام دوڑ کر آئے، آپ کے دونوں بازو شہید ہوئے تھے، جسم تیروں سے چھنی ہوا تھا اور وہ بے دین آپ کا سر تن سے جدا کر کے لے جا چکے تھے۔ امام علی مقام بھائی کے جسم کو وہیں چھوڑ کر روتے ہوئے واپس آئے تو دیکھا کہ 18 سال کے نوجوان حضرت علی اکبر جو سر سے لے کر پاؤں تک انشجل مصطفیٰ تھے، وہ کھڑے فرما رہے تھے کہ ابا جان مجھے بھی رخصت کیجیے، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تم تو تصویر مصطفیٰ ہو، میں تمہیں رخصت نہیں کر سکتا، لیکن حضرت علی اکبر فرما رہے تھے کہ ابا جان میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں جہاں میرا بھائی قاسم گئے ہیں، مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے جنت الفردوس میں پہنچا دیجیے۔ حضرت امام علی اکبر جا رہے تھے اور جاتے جاتے یہ کہہ رہے تھے میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا، وہ حسین جو شیر خدا کے فرزند ہیں، ہم بھی اہل بیت رسول ہیں اور ہم ہی رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے کہا میری طرف دیکھو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ عمر بن سعد نے کہا بزدلو کھڑے ہوئے کیا دیکھ رہے ہو، جلدی کرو اور اس کو بھی نیزوں پر اچھالو، جو شخص اس کو نیزوں پر اچھالے گا میں وعدہ کرتا ہوں اسے محصل کی حکومت دلا دوں گا۔ تو طارق بن شیس آگے بڑھا، وہ نیزہ تان کے آگے بڑھا اور اس نے حضرت علی اکبر کا نشانہ باندھ کر گھوڑا دوڑایا۔ آپ ایک مضبوط چٹان بنے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، جو ہی وہ قریب آیا بڑی تیزی سے وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس کا وار خالی گیا۔ جو ہی اس کا وار خالی گیا امام نے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا اور اس قدر زور کا حملہ کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا بیٹا عمر بن طارق غصے سے آیا، تلوار اونچی کی اور امام نے بھی تلوار اونچی کی۔ جو ہی دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس کی لاش زمین پہ پڑی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ دیکھ کر اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق غصے سے آیا، امام علی اکبر نے اس کو بھی ہاتھوں خون میں تڑپا دیا۔ جب تینوں کو قتل کر دیا تو آپ نے اپنا گھوڑا واپس گھیرا اور اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے، فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ پیاس نے بہت تڑپایا ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جاتا تو میں ان سب کو جہنم میں پہنچا دیتا۔ میں ان کے 3 بہادروں کو قتل کرایا ہوں، لیکن حلق خشک ہو گیا ہے، سانس بھی بہت مشکلوں سے لی جا رہی ہے۔ فرمایا بیٹا پریشان مت ہو، ابھی تم جنت الفردوس میں پہنچو گے اور کوثر کے پانی سے اپنی پیاس بجھاؤ گے۔ امام علی اکبر نے یہ ثابت کر دیا کہ میں شیر خدا کا پوتا ہوں، میری رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، میرے ہاتھوں میں حضرت علی مرتضیٰ کی قوت قائم کر رہی ہے۔ آپ نے 80 یزیدیوں کو قتل کیا اور آخر میں زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے نیچے گرے اور یہ کہا میرے ابا جان مجھے سنبھالیے، آپ کا علی اکبر گر رہا ہے۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے، ابھی آپ اپنے بیٹے کے جسم کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ ان بے دینوں نے حضرت علی اکبر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام علی مقام نے آپ کے جسم کو اٹھایا اور لا کر خیمے کے پاس رکھ دیا۔ حضرت سیدہ زینب باہر آئیں اور کہنے لگیں کہ ظالموں نے تصویر مصطفیٰ مٹا دی، ان بے دینوں نے نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر دیا۔ امام علی مقام سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے گئے، فرمایا بہن صبر سے رہو، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب خیمے میں لے کر گئے تو حضرت سیدہ شہربانو نے کہا کہ حسین ادھر آؤ اور اپنے بیٹے علی اصغر کی حالت دیکھو، اب تو اس کی حالت شدت پیاس سے بہت بری ہو چکی ہے، یہ منہ کھولے ہوئے زبان باہر نکالے ہوئے بلک رہا ہے اور اس کو دیکھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ دیکھیں ان ظالموں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ انہیں یزیدیوں کے پاس لے جائیں تو شاید کسی کو ترس آ جائے، کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر تو کسی کو بھی ترس آ جاتا ہے، تو آپ انہیں یزیدیوں کے پاس لے جائیے اور ان سے کہیے کہ ہمیں پانی نہ دو لیکن اس بچے کے منہ میں تو چند قطرے ٹپکا دو تو وہ ضرور ٹپکا دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا شہربانو اگر تمہاری یہ تمنا ہے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے ان ظالموں سے کوئی امید نہیں ہے۔ آپ اس 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر لے گئے۔ آپ یزیدیوں کے سامنے گئے اور کہا کہ 6 ماہ کا شیرخوار میرا بیٹا ہے علی اصغر، جو شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہیں دو لیکن اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی، یہ چند قطرے پی کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص ہرملہ بن قاہل کمان میں تیر لگا کر کھڑا ہوا تھا، اس نے اس زور سے تیر مارا کہ تیر بچے کے حلق میں جا کر پیوست ہو گیا۔ جو ہی تیر حلق میں پیوست ہوا امام علی مقام نے دیکھا کہ حضرت علی اصغر گود سے اچھلے اور اچھلتے کے ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ امام علی مقام اشکبار آنکھوں سے رونے لگ گئے اور کہا کہ بدبختو تم نے تو اپنی نبی کا خیال نہیں کرا، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا مولا یہ جو کچھ بھی یہ قوم کر رہی ہے میں اس کے کردار کا تجھے گواہ بناتا ہوں۔ امام علی مقام اس ننھے سے جسم کو لے کر آئے اور لا کر خیمے کے پاس رکھ دیا اور کہا کہ لو شہربانو اب یہ نہیں تڑپے گا۔
اب یہ شدت پیاس سے نہیں تڑپے گا کیونکہ یہ جنت الفردوس میں پہنچ کر دادی کے آغوش میں بیٹھ کر اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو حضرت علی اصغر کے ساتھ رکھ دیا۔ زمین کربلا پہ فاطمہ کے پھول بکھرے ہوئے ہیں، زمین کربلا پہ فاطمہ کے پھول بکھرے ہوئے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ زمین کربلا پہ جا بجا چمن زہرا کے پھول کھلے ہوئے تھے، کہیں حضرت عباس علمدار تھے، کہیں حضرت قاسم بن حسن تھے، تو کہیں حضرت علی اکبر تھے، اور کہیں وہ معصوم کلی بھی تھی جو اب تک کھلنے بھی نہ پائی تھی۔